اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا کرتے تھے اور ان کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک ساتھی نے حیات الصحابہ کے حوالے سے بھی تحریر بھیجی، حیات الصحابہ جلد 2 میں، کہ اس کے اندر بھی یہ واقعہ نقل ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا کرتے تھے، گالیاں وغیرہ دیا کرتے تھے۔ اب جب حیات الصحابہ کی میں نے جلد 2 نکالی اور اس میں میں نے واقعہ صفحہ دیکھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کرنے کے لیے گئے مکہ میں، تو انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کو دار الندوہ کے اندر لے کر گئے اور ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ نامناسب کلمات کہے، یہ نامناسب کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ عبارت البدایہ والنہایہ کے اندر بھی نقل ہے اور اس کی تائید وہ مسلم کی ایک حدیث سے بھی کرتے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر عبارت کیا ہے، پہلے وہ سن لیں کہ لما حج معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حج کیا تو اخذ بید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، ان کو دار الندوہ کے اندر لے کر گئے، اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ ثم ذکر علی بن ابی طالب، پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر چھیڑ دیا، فوقع فیہ، ان کے بارے میں کچھ کہا۔ کیا کہا؟ کوئی گالی کا ذکر نہیں، سب و شتم کا ذکر نہیں، بس صرف یہ ذکر ہے۔ اس کی تائید وہ مسلم کی ایک حدیث سے کرتے ہیں کہ جس میں یہ آتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، کہ آپ ابا تراب کو سب کیوں نہیں کرتے۔ اب یہ سب کے لفظ سے یہ یار دوست، یہ گالی والا معنی لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر جگہ لفظ کا ایک معنی مراد نہیں ہوتا۔ تو ان 2 واقعات کو نقل کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر، جتنے بھی لوگ ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والے ہیں، وہ انہی روایات کو لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا کرتے تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نقطہ اختلاف کیا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل، مناقب اور محاسن کے اندر برابر ہیں، تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل، مناقب اور محاسن کے اندر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن نقطہ صحابیت میں دونوں برابر ہیں، صحابی ہونے میں دونوں برابر ہیں، فضائل، مناقب اور محاسن میں نہیں، نقطہ صحابیت کے اندر دونوں کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ دوسری بات، یہ بات بھی کسی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو باغی تصور کرتے تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قتل عثمان کا جو قصاص ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مداحنت یعنی سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چشم پوشی کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کا نقطہ تھا۔ اگرچہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا تھی، لیکن وہ اجتہادی خطا تھی، اس پر ان کو اجر ملے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اپنی اپنی مجالس کے اندر اس بارے میں ذکر بھی ہوتا ہوگا، ظاہر بات، ضروری سی بات ہے۔ لیکن یہ الفاظ سبہ کے الفاظ لے کر یا ذکرہ کے الفاظ، وفاقہ فیہ کے الفاظ لے کر یہ اعتراض اٹھانا کہ وہ گالم گلوچ کیا کرتے تھے اور خود بھی دیا کرتے تھے، ممبروں پر بھی دلوایا کرتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ ہر جگہ لفظ کا ایک معنی نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلانا، ولا الضالین، جو گمراہ ہیں۔ یہاں ضالین کا معنی گمراہ کیا ہے۔
لیکن یہی ضالین دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، وہاں مانا گمراہ کیا، لیکن یہاں مانا گمراہ نہیں کریں گے، کیونکہ سامنے ذات مقدسہ جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کو دیکھ کر مانا کریں گے۔ اب مانا یہ کریں گے، ہم نے پایا آپ کو شریعت کے اسرار سے نا واقف اور واقف کر دیا، یعنی شریعت کے اسرار ہم نے سارے آپ پر کھول دیے، یہ مانا کریں گے۔ ہر جگہ ایک مانا نہیں کیا جاتا کہ سبا کا مانا جہاں نظر آ گیا تو سبا کا مانا گالی کر دیا، گالی دی جی، گالم گلوچ دی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس چشمے پر پہنچ کر مجھ سے پہلے کوئی بندہ پانی نہ پیے۔ اب دو صحابہ پہلے پہنچ گئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، دو صحابہ پہلے پہنچ گئے۔ اب جب وہ پہلے پہنچے تو انہوں نے پانی پی لیا۔ جب پانی پی لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ آتے ہیں فَصَبَّهُمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے ان کو سب کیا۔ اب سب کا معنی کیا؟ تنبیہ کی، یا تنبیہ معنی کریں گے، یعنی میں نے منع نہیں کیا تھا۔ تو یہاں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ما منعک ان تسب ابا تراب، یعنی آپ یہ سب کیوں نہیں کرتے، یعنی تنبیہ کیوں نہیں کرتے، یعنی قصاص عثمان کے بارے میں تنبیہ کیوں نہیں کرتے ان کو؟ آپ ان کو تنبیہ کریں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص جلدی لیا جائے۔ یہاں تسبہ کا معنی تنبیہ کریں گے، گالی نہیں کریں گے۔ اس کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے کہ جب غالباً سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سہیل رضی اللہ، ان سے کہا گیا کہ مدینے کا گورنر جو ہے، ان سے کہا گیا کہ وہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں، برے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کہا جی کیا کہتے ہیں؟ کہا ابا تراب کہتے ہیں۔ کہا سب کرتے ہیں۔ کہا کیا الفاظ کہتے ہیں؟ کہا ابو تراب کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ابو تراب، اس میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا۔ تو ہر جگہ سب کا معنی گالم گلوچ نہیں ہوتا، تو یہاں معنی کریں گے کہ ان سے کہا کہ ساتھ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کیوں نہیں کرتے کہ اس قصاص عثمان کا معاملہ یہ جلدی حل کریں، جلدی جلدی حل کر دیا جائے۔ تو یہاں گالی معنی نہیں ہوگا، یا برا بلا سے مراد تنبیہ ہوگا۔ کیوں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خیالات کیا تھے، وہ خود فرماتے ہیں، تاریخ اسلام کے اندر علامہ ذہبی نے لکھا ہے ما رأیت احدا بعد عثمان، میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا کہ اقضا بحق من صاحب هذا الباب، کہ وہ انصاف اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہو۔ یہ خیالات تھے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا خیالات تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ فرمایا کہ واللہ انی لعالم انہ خیر منی وافضل، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے افضل بھی ہیں اور مجھ سے بہتر بھی ہیں۔ کیا بہتر آدمی کو گالی دی جا سکتی ہے؟ برا بلا، ہاں نقطہ اختلاف تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر پھر بھی کہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گالم گلوچ دی، برا بلا کہا، تو پھر میں ایک روایتی جواب دیا کرتا ہوں، لیکن میں اس روایتی جواب کا یہاں نام نہیں لیتا، صرف روایتی جواب پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4577، اس میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ مکالمہ تھا، کچھ تنازع ہو گیا۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیے، آپ حدیث نمبر 4577 نکال کر دیکھ لیں۔ فرمایا کہ یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین ھذا الکاذب آثم الغادر الخائن، چار الفاظ استعمال کیے، اقض بینی و بین ھذا الکاذب، کہ امیر المؤمنین میرے اور اس جھوٹے کے درمیان، آثمی گناہگار کے درمیان، غادر دھوکہ دینے والے کے درمیان، اور خائن خیانت کرنے والے کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ چار لفظ استعمال کیے۔ تو پھر اعتراض کریں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر؟ ہم تو کہتے ہیں کہ الصحابہ کلہم عدول، وہ صحابہ کا آپس کا معاملہ تھا، اگر کوئی بات ان کی اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو وہ خود بہتر جانتے ہیں، ہمیں اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔
ہم اپنی زبان کو کھول کر ان کے بارے میں اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ ہمارے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قابل احترام، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قابل احترام، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی قابل احترام، باوجود اس بات کی کہ یہ مسلم کی حدیث اتنے سخت الفاظ، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول۔